آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا، اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہو کا نکلا۔ عشق کے الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا، یہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا۔ جی نہیں چاہتا میں خانے کو جائیں جب سے، شیخ بھی بزم نشیں اہل سبو کا نکلا۔ دل کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تھے، یہ شبستہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا۔ ہم ابس سوزن رشتہ لیے گلیوں میں پھرے، کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا۔ یار بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز، جو نہ اپنا نہ ہمارا نہ عدو کا نکلا۔ کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا، اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہو کا نکلا۔ بھئی جب حکومت وقت کی طرف سے جب ظلم بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ جب گزر جاتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ خون میں نہایا ہوا انقلاب، چاہے فرانس کا انقلاب ہو، روس کا ہو، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی انقلاب آیا ہو، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ جب بادشاہ وقت کا ظلم حد سے گزر جائے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کسی پرچم لہو کا پرچم، مطلب وہ جھنڈا جو لہو میں نہایا ہوا ہو۔ تو اس طرح کے جو انقلابات آتے ہیں تو ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے، شاعر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس موسم میں، اب کی جو موسم ہے ہمارے ملک میں، ہمارے دیار میں جو حاکم وقت کا جب ظلم حد سے گزر چکا ہے، تو کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا۔ کہیں سے کوئی پرچم لے کر کے آنے والا نہیں تھا، کہیں کوئی انقلاب برپا کرنے والا نہیں تھا، کوئی اپنی لہو میں نہانے کو تیار نہیں تھا، تو کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا، اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہو کا نکلا۔ مطلب بہت دنوں سے یہی ہو رہا ہے کہ چاہے ظلم جتنا بڑھ جائے، ہر کوئی برداشت کرنے کے موڈ میں ہے، کوئی بھی مخالفت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ یہ عالم جو آیا، یہ جو موسم آیا ہے نا ظلم کا، وہ عالم وہی ہو کا، ہو مطلب خاموشی، سناٹا، دور تک گہرا سناٹا، کہیں کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، کہیں کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا، کہیں کوئی مخالفت کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس بار جو ظلم بڑھا، جہاں انقلاب ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک ہو کا عالم طاری ہے، ایک سناٹا سا طاری ہے۔ کسی جانب سے بھی پرچم نہ لہو کا نکلا، اب کے موسم میں بھی عالم وہی ہو کا نکلا۔ عشق کے الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا، یہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا۔ بھئی عشق تو بڑا الزام لگاتا تھا کہ بھئی ہوس والے نا بہت بیکار چیز ہوتی ہیں، یہ بالکل جسم کے بھوکے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی محبت سے، جذبات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن آخر کو کیا ہوا، عشق بھی تو آخر وصل کا بھوکا نکلا، اسے بھی تو وہی چاہیے جو ہوس کو چاہیے۔ تو جب دونوں کی ضرورتیں ایک ہے تو پھر عشق کے الزام کیوں لگاتا ہے ہوس پر؟ عشق کے الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا، یہ منافق جو اندر سے کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو، یہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا۔ یہ عشق والے بھی تو تیرے وصل کا بھوکا نکلے، اور اہل ہوس تھے وہ بھی جس وصل کے بھوکے نکلے، تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ عشق کے الزام لگاتا تھا ہوس پر کیا کیا، یہ منافق بھی تیرے وصل کا بھوکا نکلا۔ جی نہیں چاہتا میں خانے کو جائیں جب سے، شیخ بھی بزم نشیں اہل سبو کا نکلا۔ اب نہیں چاہتا میں خانے جانے کو، پہلے جی وہیں جانے کو کرتا تھا، وہیں وقت میرا گزرتا تھا، اب جی نہیں چاہتا ہے کہ شیخ جو ہمیں منع کرتے تھے، شیخ صاحب جو تھے وہ بزم نشیں، اسی بزم میں شریک ہو گئے، اس بزم کے حصہ ہو گئے۔ اہل سبو، وہ جام والے لوگ، پینے پلانے والے لوگوں کے محفل کے، وہ بھی شیخ صاحب بھی آنے جانے لگے، وہاں کا وہ حصہ ہو گئے۔ تو جب سے شیخ صاحب جانے لگے میں خانے میں نا، اب میرا جی نہیں چاہتا وہاں جانے کو، جی نہیں چاہتا میں خانے کو جائیں جب سے، شیخ بھی بزم نشیں اہل سبو کا نکلا۔ دل کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تھے، یہ شبستہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا۔ بھئی پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ اپنے دل میں ایک دنیا بسا رکھی تھی کہ بھئی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، مجھے باقی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن جب بہت دنوں تک اس کی تنہائی میں جب رہے تو پھر جی چاہ کے ذرا چل کے دیکھے تو دنیا کی طرف، ذرا دنیا میں شامل ہو کے تو دیکھے کہ یہاں کی دنیا کیسی ہے۔ تو دل میں جب بالکل کوئی نہیں ملا، اپنے دل کی دنیا میں جب کوئی نہیں ملا تو ہم دنیا کی طرف راغب ہو گئے۔ تو دل کو ہم چھوڑ کے دنیا کی طرف آئے تھے، یہ شبستہ بھی، یہ رات گزارنے کی جگہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا، انہی لوگوں کا نکلا جن کی زلفیں خوشبودار ہوتی ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے۔ تو یہ شبستہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا۔ ایک تو میرے دل پہ اسی کا قبضہ تھا، غالیہ منہ ایک خوشبودار زلف والی ہمارے دل میں بسی ہوئی تھی، تو اس کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کی طرف راغب ہوئے، دنیا کی طرف جب مائل ہوئے تو یہاں بھی دیکھا کہ یہاں بھی وہی قصہ ہے، یہ شبستہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا، یہ شبستہ بھی اسی، یہ دنیا بھی اسی کی ہے جس کے جو ہمارے دل میں جو بسی ہوئی تھی خوشبودار زلف والے، یہ شبستہ بھی اسی غالیہ منہ کا نکلا۔ ہم اب بس سوزن و رشتہ لیے گلیوں میں پھرے،
کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا۔ سوزن سوئی، رشتہ دھاگا، ہم سوئی دھاگا لے کر کے گلیوں گلیوں پھرتے رہے کہ بھئی ہے کوئی چاک داماں، چاک گریباں، چاک دل والے کوئی ہیں جن کو رفو کی ضرورت ہو، لیکن کیا ہوا، کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا۔ ہم گلیوں میں آواز لگاتے لگاتے سارا دن تھک کر لوٹ آئے، کسی نے آواز نہیں دی کہ ہاں صاحب ہمارا آپ یہ میرا چاک گریباں آپ سی دو، یا ہمارے چاک دل ہے وہ سی دو، اس کی ضرورت ہے رفو کی، کسی نے آواز نہیں دی۔ ہم بیکار، ہم بس سوزن و رشتہ لیے گلیوں میں پھرے، کسی دل میں نہ کوئی کام رفو کا نکلا۔ یار بے فیض سے کیوں تم کو توقع تھی فراز، ایک تمہارا ایسا دوست، تمہارا ایسا محبوب جو کسی کام کا نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یار بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز، بھئی ہمیں اس دوست سے، آخر ایسے آدمی سے ہمیں توقع کی امید ہی کیا تھی۔ یار بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز، جو نہ اپنا نہ ہمارا نہ عدو کا نکلا، جو نہ اپنا ہوا نہ ہمارا ہوا نہ میرے دشمن کا ہوا، وہ کسی کام کا ہی نہیں نکلا، اور تم اس سے توقع لگائے بیٹھے ہو۔ گلا تو تب تک جب تم نے کسی سے بھی نبھائی ہو۔ یار بے فیض سے کیوں ہم کو توقع تھی فراز، جو نہ اپنا نہ ہمارا نہ عدو کا نکلا۔ احمد فراز کی غزل پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔